ایمان کو اپنے بچوں کے دل میں ٹرانسفر کرنے کا کوئی آپ کے پاس سسٹم ہے؟ مدرسے میں تو کوئی 5% بچے پڑھنے آتے ہیں، اور مدرسوں کا حال یہ ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ دروازہ لگا ہے تو کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، کھڑکی ٹوٹی ہے تو دروازہ لگا ہوا ہے، دروازے بھی ہیں تو کنڈی نہیں ہے حضرت۔ ہاں، باتھ روم میں اس کی بھی کنڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایک بار تو ہم دھوکے چلے گئے، دھوکے میں استنجا کرنا تھا، اندر کے تو کنڈی ٹوٹی ہوئی، وہ تو خیریت تک کوئی آیا نہیں۔ اور کتنے پڑھانے والے، پان کھانے والے، پوڑیاں کھانے والے، جب خود کھاؤ گے پان پوڑی تو کس بچے کو منع کریں گے آپ؟ ہمارے مولانا لوگ کہتے ہیں یار یہ شمس الدین ہم کو بھی نہیں چھوڑتا، ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ ہمیں پھر بلانا چاہے مت بلانا، مجھے شوق نہیں چل رہا تھا تقریر کا۔ ہاں، پوری سیڑھی پہ ایسے تھوک تھوک کر کے لگتا ہے کہ یہاں کوئی انسان نہیں، جانور بستے ہیں۔ اور اگر مچھر کے روکنے کے لیے جالیاں لگا دی نا کھڑکیوں میں، تو ایسے اس میں سوراخ کر لیں گے اور بڑے ادب کے ساتھ اتنی دور پچکاری جائے۔ کیا خیال ہے یار؟ تو مدرسوں میں بھی پڑھائی کا مزاج اتنا گڑبڑ شڑبڑ ہو گیا ہے۔ ہر مدرسے میں جب اسکول کی مدرسے کی گھنٹی لگے تو موبائل کے دادی اماں کو جمع کر لیا جانا چاہیے۔ آفس میں اس دادی اماں کو جمع کر لو ورنہ مدرس پڑھائے گا نہیں۔ مشاہدہ بیان کر رہا ہوں میں۔ ہاں، 3-4 بچوں کو بٹھا لے گا حفظ سنانے والوں کو، اور یوں لے کے بیٹھ جائے گا، پان کو کھا ہی رہا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں تھوڑا منہ کھل جائے نا تو اس کرتا لال پیلا ہو جائے، تو جب کسی سے بات کرنی ہو یوں کرتا ہے۔ نہیں دیکھا ہے کیا اسٹائل بیٹوں کی ہے؟ 2 پوڑیاں اتنی اتنی خریدتے ہیں تو دونوں کی گردن کاٹتے ہیں، یوں کرتے، کچھ دیر ایسے ایسے کرتے رہیں گے، پھر ملائیں گے، پھر ایسے ایسے کرتے رہیں گے، بڑی اسٹائل یوں ڈالیں، طوطا کا منہ بنائیں گے یوں، تب پھر سے ڈالیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جس کے منہ سے بدبو آتی ہو، جو کچی لہسن کچا پیاز کھا لے، جب تک منہ کی بدبو ختم نہ ہو جائے ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، یہ سرکار نے فرمایا تھا۔ بیڑی پینے والا، تمباکو اور پوڑی کھانے والا آپ کے بغل کھڑا ہو جائے نا، جی کرے گا ابھی نیت توڑ کے بھاگ جائے اس کے پاس سے، اس کے جسم سے بدبو آتی رہتی ہے۔ تو موبائل لے کر کے پان تو کھائے ہوئے ہے ہی ہے، اب ایک خلیص پڑھنا، ارے نیٹ پر تو سوری سر، یہ چل رہا ہے۔ اس لیے جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں ان سے گزارش ہے، گھنٹی لگتے ہی ہر مدرس کے موبائل کو آفس میں جمع کر لو، اور چھٹی ہو تو ان کو دو ان کا موبائل، اب آپ لے کے جائیے۔ وقت کے اندر گھنٹی لگنے کے بعد سے لے کے جو ڈیوٹی آپ کی مدرسے میں لی جاتی ہے، اس ڈیوٹی کے پیریڈ میں آپ موبائل پر کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں، جو آپ کی پرسنل بات، جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے جواز کے قائل ہیں مجھے ریفرنس دیجیے آپ۔ بہت برا حال ہے۔ تو مدرسوں کی کنڈیشن یہ ہے، بچے اب مائیں کہہ رہے ہیں گڈو کو پڑھانے کے لیے بڑا شوق ہے، ان کو نہلا دھلا کر کے کپڑا وپڑا بڑھیا پہنا کر کے، شرٹ بڑھیا ان کیا، پینٹ وین میں جوتا موزہ کاجل پاؤڈر لگا کے، ٹائی پھائی پہنا کر کے، نظرہ وجرہ پار کر کے، پھر وہ گڈو کے پاپا کو جگاتی ہے، ارے اٹھیے نا ٹائم ہو گیا، اٹھیے نا۔ وہ آدھی پینٹ پہنے بھاگتا ہے پور سے موٹر سائیکل لے کر کے۔ اور جب مدرسے کی باری آتی ہے نا، اس بچے کے لیے جو اسکول کانوینٹ پڑھنے جا رہا ہے، دیسی گھی کا پراٹھا بناتی ہے ماں، آملیٹ بناتی ہے، چاکلیٹ رکھتی ہے، پیسہ رکھ دیتی ہے،
اور پھر اسے بلائیں لیتی جا بیٹے پڑھنے. اور جو بیچارہ تھوڑا مند بدھی ہے, کم گیان وان ہو, تو اس کو 2 تھپڑ مارتے, چل مدرسہ میں. 2 گھنٹہ مولوی کا دماغ کھا کے آ جانا. وہ مدرسہ بیچارہ نہ اس کو نہلایا اللہ کی بندی نے, نہ کپڑا پہنایا, پیجامہ پھٹا ہوا ہے حضرات, کرتوں پھٹا ہے, اور اصل قرآن کا 4 ورق پہلے کا گل, پیچھے کا 4 ورق گل, وہ پی یہ دونوں نلی چالو ہے. یہ ہاں یہ دونوں نلی چالو ہے, بیٹھا ہے صاحب, پوچھتا ہے نا, لگتا ہے پوری آستین میں آرا روڈ لگا ہوا ہے. 2 گھنٹہ مولوی کا دماغ چاٹتا ہے, کیا خاک پڑھے گا وہ؟ بولے پہلے جیسے مولانا نہیں پیدا ہوتے ہیں, پہلے جیسے بچے ہی نہیں رہ گئے بھائی صاحب. اپنے جینیس بچوں کو مدرسے میں بھیجو, تب کوئی غزالی پیدا ہوگا, تب کوئی غزالی دورہ پیدا ہوگا, ابو علی سینا پیدا ہوگا, علامہ شمس الدین تفتازانی پیدا ہوگا, صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا. جانتے ہیں, اچھا بچہ دیجئے نا, مدرسے میں بھیجیں گے مند بدھی کا, دیکھتا ادھر ہے تو لگتا ادھر دیکھ رہا ہو, ختم جاؤ حافظ جی بن جاؤ. یہ للوا لنگڑا بیچارہ حافظ جی بن جائے گا تو وہ آفت جی بنتا ہے, حافظ جی نہیں, آفت جی. ہاں او مالداروں, اپنے بچوں کو جو جینیس بچے ہیں انہیں مولانا بناؤ. جیسے میں بولتا ہوں نا, سینے پہ چڑھ کر کے, جب تک بچے ایسا عالم نہیں بنیں گے نا, تب تک قوم میں سدھار نہیں ہو سکتا ہے. اور جو بچہ آپ سے دب کے پڑھے گا, ارے سیٹھ صاحب آ رہے ہیں, ابھی فتیاں کرائیں گے تو لڈو ملے گا. ہاں وہ بمبئی والا سیٹ ابھی آ رہا ہے, تو وہ بھی سیب پہ فاتحہ کروائے گا تو 1-1 سیب ملے گا. اس چکر میں جو بچے رہتے ہیں نا, وہ کبھی بھی اس سیٹھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. اسے پتا ہے اس کا سیب سنترا ہم نے کھایا ہے. ایسے بچوں کو دو مدرسے کو. اور صرف اسکول کی تعلیم پر اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے بچے بہت بڑھیا دیندار بن جائیں گے. ابھی 2 مہینہ پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھی, یونیورسٹی کے پڑھنے والے بچے مصر گئے گھومنے کے لیے, مسلمانوں کے, وہاں کے میوزیم میں گئے تو فرعون کی وہاں لاش موجود تھی, وہ وہاں نیت باندھے فاتحہ پڑھ رہے تھے فرعون کی لاش پہ. جس قوم کے بچوں کو یہی پتہ نہ ہو فاتحہ پڑھی کہاں جاتی ہے, کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے بچے یہ جان سکتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ یہ کالج کی تعلیم, یونیورسٹی کی تعلیم بھائی صاحب یہ. اور اب تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا, بس اٹھایا موبائل کی دادی اماں کو, سرچ ورچ کیا, اوہو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے, یہ انجینئر صاحب ہے. ایک بات مجھے بتاؤ, اللہ نہ کرے آپ کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اسپتال جائیں گے, یہاں اسٹیج پہ آئیں گے, شمس الدین قادری صاحب میرا ہاتھ پیر ٹھیک کر دیجئے, میرے پاس آئیں گے آپ؟ سیدھے گونڈا بھاگیں گے آپ. بڑے اسپتال میں جائیں گے, جو جس کا جانکار ہے اسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے. ENT کا پرابلم ہے تو باؤن اسپیشلسٹ کے پاس آپ نہیں جائیں گے. شوگر کا پیشنٹ کوئی ہے تو اس بندے کو کسی دوسرے فن کے مالک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے دیکھا جاتا ہے. اگر کسی کو جو ہے دل کی بیماری ہے, اٹیک کی, تو گردے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا, وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. کیا المیہ ہے. آدمی کو سیکھنا ہے نماز کا مسئلہ, وہ مولانا کے پاس نہیں آتا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. یہ گردہ چوری کرنے والے تمہیں دین کیا بتائیں گے؟ یہ تمہیں کیا بتائیں گے دین؟ انجینئر تمہیں دین بتائے گا؟ اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو عالموں سے پوچھو, جانکاروں سے پوچھو, علماء سے پوچھو. تم کتنے بڑے جاہل ہو, جاہلوں سے پوچھتے ہو. اور حیرت ہے, اگر ہوٹل پہ 15 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو 15 میں سے 13 مسلمان ہیں, پھکٹیا گرداری. 2 ہی کسی برادری کے اور ہوتے ہیں, 13 مسلمان ہیں.
اور پھر اوہو بھائی صاحب ایک چائے دیجیے. پیتے رہے اور اخبار دینک کیا بولتے جھانگڑ. ہاں جھانگڑ. پورا متن حاشیہ بین السطور. جب اس کو لگے گا دیر ہو گئی ہم کو بیٹھے بیٹھے اور اس کو بھاری پڑ رہا ہے ہوٹل والے کو, ذرا ایک سموسہ بھی دیجیے گا بھائی صاحب. بڑے مزے کھائے گا سموسہ, پھر پڑے گا وہ. پھر جب لگا کہ اور دیر ہو گئی ہے, ابھی کچھ اخبار کا پیج باقی رہ گیا, وہ میٹھا والا سموسہ دیجیے تھوڑا. اس طرح سے 4 گھنٹہ بیٹھ کے اخبار چاٹتا ہے ہمارا مسلمان. اب جب چشمہ ایسے نیچے سرکائے گا ناک کے اوپر, تب ڈائریکشن. جی ہاں, وہ بل کلنٹن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جارج بش بھی کتنا بڑا پاگل تھا. اوباما تو بالکل عجیب آدمی تھا. تیری سنتا کون ہے مہودے جی؟ ایسا لگتا ہے کہ جناب BBC لندن کے رپورٹر بنا کے بٹھائے گئے اور ڈائریکشن دیں گے. دین کی بات آئے تو بخاری اور مسلم کے نیچے بات نہیں کریں گے. ہاں, کبھی دیکھا نہیں بخاری اور مسلم کو, مگر اتنا یقین ہے کہ جیسے بخارا ان کے گھر میں ہی ہے. اوقات میں رہو, اوقات میں دین سیکھو, پڑھو. جو دین بڑوں کا ادب سکھاتا ہے, چھوٹوں سے پیار سکھاتا ہے, ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دینے کو باعث سب افتخار بتاتا ہے, یہ دین سیکھو. جو اپنے ملک سے پیار سکھاتا ہے, اپنے مذہب پہ مر مٹنے کا حوصلہ دیتا ہے, یہ دین سیکھو. اور یہ دین تمہیں مدرسوں میں ملے گا. اس لیے اپنے مدرسے ٹھیک رکھو, اچھے بناؤ, اچھے مدرس رکھا کرو. ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی ہے کیونکہ جو میں نے وہ آیت پڑھی تھی میں نے ابھی اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا. وہ تقریر ابھی میری شروع نہیں ہوئی ہے اور شاید کتنی دیر ہو گئی بولتے ہوئے 50 منٹ ہو گئے. ایک بات یہ بھی سن لو, کوئی بھی اس دھوکے میں نہ رہے کہ چاہے ہم نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں ہمارے پیر صاحب جنت میں ہمیں لے جائیں گے. اللہ کی عزت کی 1000 بار قسم, کوئی پیر جنت میں لے کے نہیں جائے گا اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو. روز محشر کے جاں گداز بود, اولین پرشش نماز بود. حشر کے میدان میں اللہ سب سے پہلے حساب نماز کا لے گا, نماز کا. ہاں, پیر صاحب بھی ایسے کانپتے ہوں گے اللہ کے سامنے. کس کی بات کرتے ہو؟ کچھ لوگوں نے ایک واقعہ گڑھ رکھا ہے. غوث پاک کا ایک دھوبی تھا, مر گیا, اپنی قبر میں جب گیا منکر نکیر آئے, پوچھا من ربک کا, اس نے کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں. منکر نکیر نے کہا یہ کون سا آدمی آ گیا؟ ماں دینوں کا غوث پاک کا دھوبی ہوں. اور کنفیوژن ہوا, کہا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل, کا غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو منکر نکیر نے چپے سے چھوڑ دیا اور چلے گئے. یہ اونلی بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ لاجک ہے, لاجک. قصہ کہانی ہے, سچائی سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں. قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور یا پھر میرا مصطفیٰ آتا ہے, آمنہ کے لال آتے ہیں. ان نے اگر پوچھ لیا تم نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی, تمہارا کیا جواب ہوگا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یرا. او مسلمان, ایسی نماز پڑھ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اور یہ کانفیڈینس اگر نہیں بیٹھتا ہے تو کم از کم اتنا خیال رکھ, تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی روزی 3 مرتبہ حلق شریف کے اوپر تک ٹھونس ٹھونس کے توند میں بھرنے والوں, شرم کرو, اللہ کا احسان مانو. احسان تم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. سن لو, 1 وقت کی نماز بلا عذر شرعی چھوڑ دینے والوں
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے بغیر عذر شرعی کے ایک وقت کی نماز چھوڑی 2,86,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ 2,86,00,000 سال کسے کہتے ہیں؟ اور یہ بھی سن لو، یہ کون سے دن ہوں گے جن کا وہ سال گنا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آخرت کا ایک دن دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ 12 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، 1,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اب جوڑیے 2,86,00,000 سال، ایک نماز چھوڑنے پہ اگر اتنا جلائے جاؤ گے تو جس نے صرف جمعہ ٹرکایا ہے اور سب گل مارا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا حال کیا ہوگا؟ بولو۔ جنت کا خواب تو سب نے دکھایا ہے، جہنم کم لوگ بتاتے ہیں۔ اللہ نے صرف جنتیں صرف پیدا کی ہے، ان نے جہنم بھی پیدا کیا رب نے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی کا یہ ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ پتہ ہے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 15 کلومیٹر میں احد پہاڑ ہے۔ ایک دانت جہنمی کا 15 کلومیٹر کا ہوگا۔ کتنے دانت ہوتے ہیں منہ میں؟ 32 ہی بولتے ہیں نا، 32 دانت۔ 15 کلومیٹر کو آپ گڑا کیجئے 32 دانت کو، میرا میتھ تھوڑا کمزور ہے، آپ گڑا کر لیجئے گا، غالباً 400 کچھ کلومیٹر میں یہ دانت ہوگا جہنمی کا۔ اچھا 480، ماشاءاللہ 480 کلومیٹر کا 32 دانت رہے گا جہنمی کا۔ جیسے اتنا یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے ہمارے جے پور کے آس پاس تک، یا آگرہ بھرتپور جائیے، اتنا دور تک اس کا دانت ہی رہے گا جہنمی کا۔ اور جس تھوپڑے میں وہ دانت سیٹ کیا جائے گا وہ تھوپڑا کتنا بڑا ہوگا؟ اور سنو، یہ ہونٹ جہنمی کا اس کے ناف کے نیچے لٹکتا ہوگا۔ یہ شولڈر جہنمی کا اتنا چوڑا ہوگا، فرمایا گیا کہ اس شولڈر سے اگر ایک گھوڑے پہ بیٹھ کر آدمی 2 مہینہ میکزیمم راتوں دن گھوڑا دوڑائے تو اس شولڈر سے اس شولڈر تک پہنچے گا جہنمی کے۔ یہ اتنا چوڑا کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو چمڑا ہے نا، چمڑا یہ 70 گز موٹا کر دیا جائے گا۔ کچھ کہتے نا، ارے قصہ کہانی سناتے مولانا لوگ، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، سچائی ہے۔ کچھ تو اتنے جری ہیں تو کہا ارے مولانا صاحب ہماری قبریا میں تم تھوڑی جاؤ گے، ہم دیکھ لیں گے جو ہوگا ادھر۔ تمہاری قبر میں تمہارا باپ نہیں جاتا تو مولانا کی جان فالتو جانے کے لیے تیری قبر میں مولانا کیوں جائے؟ قبر کو تم نے سسرال سمجھا ہے، ادھر جائیں گے تو بڑھیا بڑھیا کھانا ملے گا، لڈو آئے گا پانی پینے کے لیے، گدا بچھایا جائے گا۔ یہ سوچا ہے تم نے؟ تو یہ جو 70 گز موٹا چمڑا ہوگا نا، یہ فرمایا گیا کہ جب یہ جہنم میں جل کر کوئلہ بن جائے گا تو اللہ فرماتا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ یہ چمڑا جب جل جائے گا اللہ دوبارہ پھر نیا چمڑا 70 گز موٹا دے دے گا تاکہ اس سے جہنم کا مزہ چکھایا جائے۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو وہ چلائے گا، داروغ جہنم کو آواز دے گا، پیاس شدت کی لگی، الاتش، پانی پانی پانی۔ 1000 سال تک داروغ جہنم بولے گا ہی نہیں کہ کیا بک رہا ہے یہ، اور 1000 سال کے بعد جب داروغ جہنم بولے گا تو پوچھے گا کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا پانی۔ کہا پوچھتا ہوں اللہ سے اس طرح سے کیا اجازت ملتی ہے
تو وہ اللہ سے پوچھے گا تو اسے جہنمیوں کے جہنم کا سڑا اور بدبودار پیپ دیا جائے گا گرم گرم پینے کے لیے. جہنم کے آگ کے پیالے میں بدبودار پیپ اور خون کھولتا ہوا پینے کو دیا جائے گا. جب اس کٹورے کو منہ کے پاس لائے گا فرمایا گیا کہ اس کے چہرے کا گوشت سڑ کر کے اسی پیالے میں گرے گا. مجبوراً وہ جب پیے گا اس بدبودار میل کو اور مواد کو اور خون کو تو اس کی اتڑیاں کٹ کٹ کر کے پاخانے اور پیشاب کے راستے سے بہہ جائیں گی. یہ جہنم ہے. اگر جہنم کی بدبو اس دنیا میں سوئی کے نوک کے برابر ڈال دی جائے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا, سب مر جائیں گے. جہنمی کو جس زنجیر میں باندھا جائے گا اس کی ایک کڑی اگر دنیا کے کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ گل کر کے رانگا کی طرح پگھل کے بہنے لگے گا. تم نے جہنم کوئی رفلی لے لیا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زندگی خیریت سے گزرنی چاہیے. یہ زندگی بھی کسی کے باپ کی نہیں, اللہ پاک نے دی ہے. اور جتنے دن کی دی ہے نا اس سے زیادہ کسی کا باپ زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ, موت کا پنجہ گلا دبوچ کے روح لے کے جائے گا نکال کر کے. توجہ ہے آپ کی؟ جتنے مہمان آپ کے آئے ہیں سب سے زیادہ دور سے میں ہی آیا ہوں, اور 3 رات سے جگ رہا ہوں. اس تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر نعرے کے بھی جلسے کامیاب ہوتے ہیں. بغیر سبحان اللہ کہلوائے بھی لوگ دین کی بات سنتے ہیں. سنیے, دین سیکھیے, مذہب سیکھیے, بڑوں کا ادب کیجیے, چھوٹوں سے پیار کیجیے, حلال کمائیے, حلال کھائیے, کسی پہ ظلم نہ کیجیے, ماں باپ کا احترام کیجیے. بڑا حق ہے ماں باپ کا. لوگ پیروں کی چپلیں لیے ناچتے رہتے ہیں. او لوگوں, ماں کا رتبہ اتنا بڑا ہے, تمہاری جنت تمہارے کعبہ کے دیوار کے سائے میں نہیں ہے, تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر ماں ناراض ہے تو چاہے آپ علامہ ہوں, مفتی ہوں, پیر صاحب ہوں, پگاڑا صاحب ہوں, مرتے دم کلمہ میسر نہیں آئے گا. کس چکر میں ہیں آپ؟ ایک صحابی رسول تھے. صحابی رسول, صحابی کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا کا مسلمان انسان لاکھوں سال کی عمر پا جائے, لاکھوں, اور وہ 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا رہے, پھر بھی صحابی نے جو ایک مٹھی اللہ کے راہ میں جو خیرات کی ہے اس کے ثواب کے برابر نہیں ہے. وہ امپورٹنٹ رتبہ صحابی کا ہے, اس لیے کہ اللہ نے ایک نظر ایمان کی حالت میں حضور کے رخ زیبا کو دیکھنے میں جو ثواب رکھا ہے, لاکھوں سال کی عبادت میں وہ ثواب اللہ نے نہیں رکھا ہے. وہ صحابی ہیں. انتقال کا وقت قریب آیا, لوگ تلقین کر رہے ہیں, آس پاس بیٹھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول, مگر ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. سرکار کو خبر دی گئی, میرے آقا تشریف لائے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور کلمہ ان کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے. کہا اچھا کوئی بات؟ کہا ان کی ماں ان سے ناراض. کہا بلاؤ اس کی ماں کو. ان کی ماں بلائی گئی. آقا نے فرمایا خاتون اپنے بیٹے کو معاف کر دے. کہا نہیں یا رسول اللہ, اس نے مجھے بہت ستایا ہے, میں بالکل معاف نہیں کرتی. میرے حضور نے کیا کہا؟ صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑی اکٹھا کر لی گئی. فرمایا اس میں آگ لگا دو. آگ لگا دی گئی.
کہا صحابہ اس بندے کو اٹھا کر کے اس کو آگ میں پھینک دو. تو ماں تڑپ گئی. ماں ہوتی نا. کہا یا رسول اللہ کیا واقعی میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈال دیں گے؟ کہا خاتون اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اس کو کلمہ میسر نہیں آئے گا اور مر بھی گیا تو جنت میں نہیں جہنم میں جلتا رہے گا، اس لیے اپنے بیٹے کو معاف کر دے. تو ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. جیسے ماں نے معاف کیا ویسے کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی. صحابی کا حال. ایک صحابی جنہوں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ پیدل کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کروایا. 7 مرتبہ. مکہ سے عرفات 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ پوری پرکریا جو حج کی 5 دن کی ہوتی بڑی مشکل ہوتی ہے، مگر انہوں نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو پیدل پورا حج کروایا. آئے حضور کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی امی کو 7 بار پیدل اپنے کندھے بٹھا کے حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کریم آقا فرماتے ہیں او میرے صحابی، تو جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا، تیری وجہ سے جو دھکا ماں کو جھٹکا لگا تھا، جو تکلیف اسے پہنچی تھی نا، یہ 7 حج اس جھٹکے کے برابر نہیں ہے. آج دیکھیے بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا اتنے کمینے ہیں، اپنے ماؤں کو لات مارتے ہیں، حضرت ابا کو دھکا مارتے، گالیاں بکتے ہیں شیطان اپنے ماں باپ کو، گھر سے نکال کے باہر پھینکتے دیکھا ہے، جوتے چپل مارتے دیکھا ہے. ارے او ملعون ذہنیت کے لوگوں، یہ وہ ماں ہے جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور بڑی محنت کے ساتھ تمہاری حفاظت کی. تم پیدا ہوئے اپنے خون جگر کو پلایا. تو رات میں روتا تھا، پوری رات ماں جاگ کر کے کندھے پہ، سینے پہ، پیٹ پہ لٹا کر نہیں سوتی تھی. پیشاب کر دیتا تو تیرے پیشاب میں وہ سوتی، تجھے سوکھے میں سلاتی تھی میرا شہزادہ، جو آرام سے نیند لے لے. کیا یہ احساس ہمارا مر چکا ہے؟ بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کے ماں باپ زندہ ہیں. جی اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے نمازوں میں ان کے عمروں میں برکت کی دعائیں مانگا کرو. یہ بہت قیمتی سرمایہ ہیں. اور یہ بھی کریم آقا فرماتے ہیں جو مسلمان ایک مرتبہ محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا، اللہ اسے ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ہم نے بھی کئی حج کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. کتنے عمرے کر ڈالے، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، مگر پیار سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، ایک کو پیسہ نہیں لگتا ہے. اور حج کی قبولیت کی مہر لگ کے سوا اللہ کے نبی کا اعلان ہے، اللہ نے ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب دیا ہے. اگر بندہ دن بھر میں چاہے تو 100 حج قبول کا ثواب لے لے، 100 مرتبہ دیکھے ماں باپ کے چہرے کو. بیگم کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد نا اماں ابا کو سب بھول جاتا. بیٹا دنیا میں ایک ہی محبت ہے ماں باپ کی جو بغیر کسی مقصد کے ہوتی ہے. جب بھی آپ باہر سے کما کے آتے ہو نا، بیگم پوچھتی میرے لیے کیا لائے، بچے پوچھتے میرے لیے کیا لائے، سارے رشتہ دار کیا لائے میرے لیے. ماں اور باپ کیا پوچھتے ہیں؟ بیٹے خیریت سے آ گئے، خیریت سے آ گئے. بس ماں باپ اتنا ہی پوچھتے ہیں. کیا احساس نہیں ہوتا ہے؟ بہت لمیٹڈ عمر لے کے آئے ہم اور آپ، مختصر عمر. پہلے تو 300 سال لوگ زندہ رہتے تھے، 800 سال تک. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک زندہ تھے. شداد وہ 1000 سال کی عمر پایا تھا وہ بھی. اور وہ ایک اور تھا کئی ہزار سال کی عمر اس کو ملی تھی حضرت موسیٰ کے دور کے پہلے کا. ہماری عمر کتنی ہے؟ اگر کوئی اسپیشلی ویزا لے کے آیا ہے تو 80 کے اوپر جاتا ہے، نہیں تو بس 60 65 70 تک پہنچتے یوں ہلتا ہے وہ. دانت گئے، آنکھ گئی،
چہرے پہ جھریاں آ گئیں، آؤ باؤ بکتا ہے، گھر ادھر ہے ادھر جا رہا، یہ بھائی بے فیوز ہو گیا، میموری ختم، اپنا گھر بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کی شکل بھول جاتا ہے اسی 80 سال کی عمر میں، مگر جھگڑا کرے گا تو ایسے آستی جا کر کس کی ماں نے دودھ پلایا، اپنے بھائی سے جھگڑا کرے گا سگے بھائی سے، اسی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے، اس کمبخت کو یہی پتا نہیں ہے جو اس کی ماں اور بہن ہے وہی میری بھی ماں بہن ہے، دھندے کے لیے روپے کے لیے گالیاں بکتے ہو اپنی ماں بہن کو، اپنی بیٹیوں، کیا اتنے ہم پاگل ہو گئے ہیں، اتنی میموری ویک ہو گئی ہماری، کچھ سوچو، جن جلسوں سے قوم میں اصلاح کی سگبگاہٹ نہ محسوس ہو وہ جلسے بانجھ عورت کی طرح ہیں، اگر آپ کا احساس کچھ زندہ ہوا اور میں اپنی بات سمجھانے میں سکچم ہو گیا، عمل کرے نہ کرے وہ ہمارا کام نہیں ہے، عمل کی توفیق اللہ دیتا، کسی کا دل میں نہیں بدلتا، اللہ بدلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں میرا کام مثبت انداز میں دین سمجھانا ہے، بس اتنا ہی کا بلغوا انی ولو آیا، تم ایک بات جانتے ہو سچی سے بتا دو، سمجھا دو سامنے والے کو، مگر ہمارے ہاں تو لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہاں، اور تبلیغ کا انداز بھی کون سا ایسا جلسہ ہے جس جلسے میں آدمی پوری تقریر میں کم سے کم اگر آدھا گھنٹہ بولتا ہے تو 15 منٹ تو وہابی کی ایسی تیسی کرنا ہی ہے، بولے اس کے بغیر ہمارا جلسہ ہی کامیاب نہیں ہوتا ہے، ارے ہم کیوں کسی کا ناپاک نام لینے جائیں یار اپنی زبان خراب کرنے کے لیے، ہے جلسہ ہمارا، پبلک ہماری، میک ہمارا، اسٹیج ہمارا، ماشاءاللہ گل ہے، عقیدت ہمارے، جنتا ہماری، جھنڈیاں ہماری، شامیانے ہمارے، اور پوری رات لے وہابی دے وہابی لے وہابی، کیا ہے باؤنسر پھینک رہے ہو؟ یہ حالات ہمارے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں وہابی کے منہ میں سڑیا ڈال دو، کھولتا پانی ڈال دو، جناب ذرا ڈال کے دیکھو، یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک، ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ قوم کو بھرمت مت کرو، نبی کے عشق کا چراغ دل میں جلاؤ، ولیوں سے پیار کرو، اللہ کے وفادار بندے بن کے رہو، نہ ماں قبر میں جائے گی نہ باپ قبر میں، نہ بیٹے نہ بیٹی نہ کوئی رشتہ دار، اکیلے، وہ بھی اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے والی ہے، مرتے ہی جب تک مرا نہیں تھا، کوئی آدمی 1-2 مہینہ بیمار رہتا ہے تو پورا رشتہ دار گونڈا سے، بستی سے، فیض آباد سے، بارہ بنکی سے، بھائی صاحب کیسے ہیں، چچا کیسے ہو، کھالو کیسے ہو، پھپھا کیسے ہو، اور 6 مہینہ بیمار ہو گیا ہے نا اب کوئی نہیں آئے گا، ارے یار بہت بیمار، اللہ اٹھا لیتا تو بڑا اچھا ہوتا، بولی بدل گئی، بیگم بھی چپے چپے مصلی بچھا کر کے، یا اللہ گڈو کے پاپا کو اٹھا لے تو بڑا اچھا ہے، جلدی اٹھا لے اس کو، یا اللہ پخانا دھلتے دھلتے تھک گئی، یا اللہ اٹھا لے، وہ بھی سب دعا مانگتے ہیں تیرے مرنے کے لیے، جس وقت تک تیرے ہاتھ پیر چلتے ہیں بندے تو کما کے لاتا ہے نا، بوجھ نہیں بنا ہوا ہے، تب تک تیری عزت، عظمت، وقار، جے جے کار، اور جس دن تو بوجھ بنا گھر والوں پر، سب تیرے مرنے کے لیے، اللہ جلدی اٹھا لے اس کو، اللہ جلدی اٹھا لے اس کو، ہم نے دیکھا ہے مرنے والوں کو جب وہ مرنے لگتا ہے، اللہ بیٹی، داماد، رشتہ دار، کوئی مینگو جوس، کوئی انار کا جوس، کوئی موسمی کا جوس لے گلاس میں ٹھوسے جا رہے ہیں، اس کو میں ٹھوسے جا رہے ہیں، منہ میں ڈالے جا رہے ہیں، یہ پی لیں اماں پی لیں، اب تک کہاں تھے اس بڑھو کو اب تک کیوں نہیں جوس پلایا تھا، مرتے دم دے موسمی کا جوس ٹکائے جا رہے، انناس کا، انگور کا،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے بہہ جاتا ہے ادھر سے بہہ جاتا ہے. ایک گھونٹ چھوڑیے ایک بوند اندر نہیں جاتا ہے. پھر دیکھ یوں گئے کام سے یوں ایسے بھاجی نظر تو آنکھیں چڑھ گئی آنکھیں چڑھ گئی. اب روئیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کتنا کوئی روئے گا؟ آنسو ہوتا ہے کتنا یار. ہاں کتنا روئے گا؟ پو 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 ابا ابا ابا. اب پورا ان اللہ مع الصابرین. بھائی سب صبر کیجئے. ہاں اللہ جنت دے. سب کے ساتھ یہی ہوا ہے. اب تھوڑا حوصلہ بڑھانا یوں کرتا ہے کچھ دیر. پھر کوئی نیا آ گیا مطلب تسلی دے تو تھوڑا شولے جوالا پھر بھڑکا پھر پاؤں سے چلایا زور سے. اس کے بعد کفن آ گیا آ گیا کمر تیار ہاتھ تیار ہے جلدی کرو جلدی کرو. کاندھے پہ لادا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. اندر رکھا قبر میں. اوہو اتنا بڑھیا سے پیک کر کے کھود وود کر بھاگنے نہ پایا. جب ایک کو رستہ نہیں ہوتا اس میں. بائی پاس اس میں ٹکا دیا. اب تختہ لگایا حساب سے. گیلی مٹی سے کہیں اتنا بھی سوراخ ہے نا جتنے انجینئر کھڑے رہتے ہیں آس پاس. ارے بند کرو ایک دم پیک کر دو ہوا تک اندر نہ جانے پائے. وہ بیچارہ اب کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب آپ جانو آپ کی قبر جانے ہم تو گھر بانٹنے چلے. اب ہاں یہی ہے دنیا کا حال. جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں 4-5 بھائی اپنے ابا کو دفنا رہے تھے. ابھی تختہ نہیں لگایا گیا تھا. دے پٹکن پٹکا دو قبرستان میں. ہاں میں مار لات گھوسا پھیٹن پھیٹا. اللہ کیا خیریت. ایک بدماش بے ایمان کو دیکھا. یہاں ہندوستان کی ایک ویڈیو آئی سامنے. اپنے بھائیوں کا مال بے ایمانی کرنے کے لیے کیا ابا مر گئے اس نے وکیل سے مل جل کر کے پرچہ بنوا لیا کاغذ اور ایسے اندر چھپا لیا جیب میں. اخیر میں اترا قبر میں. سب جب نکل آئے باہر تو چپکے سے نکال کے اپنے ابا کے انگوٹھے کو لگوانا چاہتا تھا وہ اس کاغذبا پہ. جیسے اس کا انگوٹھا پکڑا ملک الموت وہیں کھڑے تھے. دبایا اس کا تو بھی چلی چل وہیں گرا. کاغذ ہاتھ میں انگوٹھا ہاتھ میں. اسی باپ کی ڈیڈ باڈی پہ گرا. وہ بیٹا بھی کیا کام اس دنیا سے آ جہانی ہو گئے. مت کرو بے ایمانی. کتنا کھائے گا آدمی؟ 4 روٹی 5 روٹی. کسی کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت زمرد سب ہوں. کیا کوئی سونا کھاتا ہے چاندی ہیرے جواہرات؟ کھانا تو روٹی ہی ہے نا. سبزی چٹنی روٹی پکوڑی کچوڑی بھیبیا دل بھری لولا پھارا آس ملیدہ یہی کھانا ہے. اب کھا کے ختم کہانی. اور جتنا سامان کھایا نا ادھر نیچے اترا جب تک زبان پہ قسم خدا کیا سوادشٹ ہے بڑا لذیذ ماشاء اللہ. اچھا حلق کے نیچے سب جب تشریف لے گئے اب بتا سکتے ہیں آپ کہ حلوہ کیسا تھا؟ برفی کتنی سوادشٹ تھی؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد الگ الگ کمرے ہوں. بریانی ادھر قورمہ یہاں چکن چلی کرسپی فرائی مرغی الگ الگ نہیں سب ایک ہی کمرے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں جنہیں حضرت میدہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم جب اپنا کار کرم شروع کرتا ہے نا تو اس سارے سامان کا 2 چیز بنتی ہے. ایک لیکوڈ ایک ویسٹیج مال. لیکوڈ سسٹمیٹک طریقے سے قدرت ان جگہوں پہ سپلائی کر دیتی جہاں ضرورت ہوتی ہے اور جو ویسٹیج مال ہوتا ہے اس سے زیادہ دیر تک کوئی پیٹ میں نہیں رکھتا ہے. بمبئی دیکھا ہوگا آپ نے 15 20 بیت الخلاء باتھ روم سنڈاس بنے ہوئے ہیں. سب لائن میں کھڑے ہیں 15 لوگ لائن میں. ابھی ایک اندر گیا ہے اس ویسٹیج مال کو نکالنے کے لیے شاید بیٹھا بھی ڈھنگ سے نہیں ہوگا. ویسا جلدی کیجیے
ارے جلدی کیجئے بھائی صاحب، 2-3 کا نمبر آتے آتے گئے تھے باتھ روم، اب غسل کرنے جا رہے ہیں، پینٹیں خراب ہو گئی ہیں۔ اتنے کام کے لیے کیا کیا جتن آدمی کرتا، بے ایمانی، جھوٹ، دغا، فریب، لوٹ مار، قتل، غارت، کیوں؟ اگر سمجھ شریف کے جھروکے سے دل کی تختی تک کوئی بات پہنچتی ہے تو عمل کر لیجئے گا، ورنہ یہ دکان جو محبت کی ہم نے ابھی لگائی ہے نا، یہ کل راجستھان میں لگے گی جی۔ بڑوں کی عزت کیجیے، قدر کیجیے۔ پہلے تو لوگ 6 مہینہ کے بعد مرتے تھے کرتے کرتے، اب کیا ہوا؟ ارے گئے، ایسے ایک بار ہوا نا، گئے دنیا سے گئے۔ رات میں لوگ سوتے ہیں نا، سوتے سوتے تشریف لے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل مؤذن صاحب فجر میں اعلان کریں، بہت افسوس کے ساتھ لوناوا کے لوگوں آپ کو اطلاع دی جاتی ہے، فلانے ابن فلاں جو رات میں جلسے میں جلوہ فرماتے، رات میں سوئے، اچانک اس دنیا سے اس دنیا میں تشریف لے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب کے جنازے کی نماز ظہر کے نماز کے بعد پڑھائی جائے گی، ہو سکتا ہے آپ ہوں یا ہم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بچوں کی عزت کریں، انہیں دیندار بنائیں، انہیں لے کے نماز پڑھنے جائیں۔ میں نے سنا ہے 15,000 مسلمانوں کی آبادی کا گاؤں ہے، ایک ہی جامع مسجد بڑی سی ہے، یہ بھی مجھے پتہ چلا 1.5 سے 2 یا 2.5 صف نمازی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، یا زیادہ ہیں؟ امام صاحب کون ہیں؟ حضرت کئے نماز میں 2 صف، 15,000 کی آبادی میں 2 صف نمازی۔ ارے ہاں گرام پنچایت مان لیجئے، گھر پیچھے ایک نمازی ہو تو بھی مسجد بھر جائے، کیوں نماز نہیں؟ جناتوں کے لیے بنائی ہے یا اسے بھی دوسروں کو دینا چاہتے ہیں؟ دنیا طاق میں بیٹھی ہوئی ہے لینے کے لیے۔ آپ نمازیں نہیں پڑھیں گے تو جس گھر میں آدمی نہیں رہتا اس گھر میں جنات قبضہ کر لیتے ہیں، جس مسجد میں نمازی نہیں ہوگا تو لوگ قبضہ کر لیں گے۔ اللہ نہ چاہے تو کھیت میں ایک کو دانہ نہیں پیدا ہوگا، چاہے 10 بورا کھاد ڈال دیجئے، ڈائی، یوریا، پیوریا، اور ہر دم بورنگ چلائے رہی، ہم پانی پانی پانی، سب پانی پانی ہو جائے گا، ڈھیلا نہیں ملے گا، ڈھیلا۔ وہ بڑا سخی داتا ہے اللہ، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں پالتا ہے، کھلاتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے میرا بندہ اب میرا وفادار بن جائے، اب بن جائے، اب بن جائے۔ بندے جب جاگو تب سویرا ہے۔ ہم جو نیکی کماتے ہیں نہ ہم اپنے باپ کو دے سکتے ہیں نہ بیٹے کو، کوئی چھین نہیں سکتا ہے، یہ کسی نومنی کو بھی نہیں ملے گا جو ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ بینک بیلنس، فکس ڈپازٹ، لائف انشورنس، اندرا وکاس پتر، کسان وکاس پتر، اتر پتر، ستر گتر، سب میں نومنی درشانا پڑتا ہے۔ اگر اچانک آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ اماؤنٹ کس کو دیا جائے گا؟ تو کوئی اپنی بیوی کا نام لکھواتا ہے، کوئی بچے کا نام، مرے ہو گئی دولت لے گیا۔ لیکن جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں نا، اچھے کام کرتے ہیں، یہ کوئی نومنی نہیں، جب تم مرو گے تو تمہاری قبر میں یہ نماز روشنی بن کے آئے گی، پلسرات پہ آسانیاں پیدا کرے گی، اللہ کے دربار میں بخشش کروائے گی۔ فائنل جملہ سن لیجئے، فل اسٹاپ۔ ابھی وقت ہے، پڑھ لو نماز، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پڑھنے کے لیے تیار ہو اللہ تمہیں پڑھنے نہ دے۔ ابھی ہر مسجد میں 2-2 5-5 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، حرمین طیبین میں ہزاروں کرسیاں ہیں، 2-2 کنٹل کا آدمی، 1.5 کنٹل کا تگڑا تگڑا آتا،
पढ़ बेटे पढ़, नमाज पढ़, अब पढ़ ले। अब जब तक ठीक था बेटा नमाज नहीं पढ़ता था। अब आए मुझे कुर्सी, यहाँ भी कुछ बांध रखा है, यहाँ यूँ चल रहा है जैसे मेढक नहीं होता या कछुआ, यूँ पढ़ पढ़। अब ना तेरा सर झुकता है ना मुंडी झुकती है, पढ़ ले नमाज, पढ़ ले। डॉक्टर कह दे भाई साहब शुगर हो गई है, आप मीठा नहीं खाइएगा, चावल नहीं खाइएगा, और जी आलू नहीं खाइएगा, और पैदल चलिए। अरे ऐसा भागता फिरता है 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर, फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है उसको देखता, नहीं तुम खड़ी रहो हम पैदल चलेंगे। हलवाई की दुकान बर्फी लड्डू गुलाब जामुन जी तो करता है खा ले गुलाब जामुन, नहीं शुगर है नहीं खाएंगे। डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर है, तुम मिठाई नहीं खाते हो, चावल नहीं खाते हो, हैं आलू नहीं खाते हो, पैदल चलते हो, और अल्लाह कह दे हराम मत खाओ, नहीं मानते हो। अल्लाह कहता झूठ मत बोलो, नहीं मानते हो। अल्लाह कह रहा है नमाज पढ़ो, नहीं मानते हो। अल्लाह कह रहा है दाढ़ियां रख ले, दाढ़ियां हैं, बूढ़ा गया है सूखा बंदर की तरह, फिर भी दाढ़ी नहीं रखता है, नहीं मानता है। तो कितने ऐसे लोग हैं, हमने हजरत बूढ़ों को देखा, बूढ़ों को ये सूख करके बंदर की तरह एकदम छुहारा बने, और दांत तो गिरे, ये दोनों गाल की चमड़े आपस मिल गए, वो भी फिर भी आता हजाम। ये लैंग्वेज हजाम समझता है, हमारी समझ में नहीं आता है, यूं करता है। मैं एक दिन देख रहा था नागौर शहर में, तो वो यूं कर रहा था, मैंने कहता क्या यार, वो समझ गया मर्दूद, उनने बैठा कुर्सी पे। अब वो उस तरह तो चल नहीं रहा था, तो क्या कहता है गुब्बारा फुलाइए, तो गाल में हवा फटा, फिर भी पिचक जाए, जरा टेक लगाइए तो जबान का टेक लगाता उधर छीलने के लिए। अब भी कोई शादी कर रहा है क्या? हमारा जवान क्या कहता, अरे हजरत अभी दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। ये सब कुंवारे बैठे हैं क्या? ये सब ये जो बैठी हमारी बिरादरी, इनकी शादियां नहीं हुई हैं। अफगानिस्तान में 99% लोग दाढ़ी वाले हैं, क्या उनकी शादी नहीं होती है? झूठ बोलते हो कि शादी कैसे होगी हमारी? अल्लाह ने जोड़े जन्नत में बनाए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी नौजवान के दाढ़ी मूंछ के बाल 30 साल तक एक को बाल ना निकले, तो अब पूरा लोनावा जो है कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है। थर्ड पर्सन जानते हैं ना, ट्रेनों में चलते नहीं जाते, अगर दाढ़ी मूंछ के बाल ना निकले ना 30 साल तक, तो सब कहेंगे ये हो गया, ये थर्ड पर्सन। रहम करो अपने हालत ज़ार पर, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। मानो न मानो आपको ये अख्तियार है, हम नेको बद जनाब को समझाए जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। क्या करना है? आप हजरात बैठें, तशरीफ़ रखें। हजरात बहुत अच्छी गज़ाली साहब आ रहे हैं और तनवीर रज़ा साहब गोंडवी तशरीफ़ रखते हैं। अब मैं बिला ताख़ीर, आप हजरात बैठ जाएं। हज़रत तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तशरीफ़ ले जाने दें। आप हजरात बैठें, अभी प्रोग्राम होगा। ग़ुलाम गौस गज़ाली बरेलवी की नात होगी। जनाब तनवीर रज़ा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आइए उनका कलाम आप समाअत करें। जो हजरात पीछे हैं ज़रा सा आगे की कुर्सियों पर बैठ जाएं, अगर सुनना है, वरना कहिए तो सलातो सलाम पढ़ लिया जाए, आपकी मर्ज़ी, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तकरीर हो गई है, काम की बातें हो गई हैं, आपने सुन लिया है बहुत देर तक। सदरी कारी सद्दाम साहब क़िबला
بیٹھ جائیں ماشاء اللہ. بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. حضرات آئیے بلا تاخیر ہم گزارش کر رہے ہیں جماعت کے بہت عظیم شناخواں حضرت تنویر رضا گونڈوی صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں.